بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، ہم اس میں نثر کی اقسام کو پڑھیں گے کہ نثر کی اقسام لفظی اعتبار سے کتنی ہیں اور نثر کی اقسام معنوی اعتبار سے کون کون سی ہیں۔ آپ نے نثر کی اقسام میں لفظی جو اقسام میں دو قسمیں مقفع اور مسجع کا نام تو سنا ہوگا، اور یہ فرسٹ ایئر اردو کی کتاب میں خوبصورت بلا جو ایک ڈرامہ ہے اس کے اندر بھی ایک سوال ہے کہ مقفع اور مسجع عبارت کون سی ہوتی ہے، یا پھر آپ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو خطوط غالب پڑھیں گے اس کے اندر بھی خطوط غالب کے اندر بھی آپ کو ان کی مقفع جو ہے نظر آئے گی جو انہوں نے خطوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ نثر کی اقسام کو جان لیں کہ لفظی اقسام کون سی ہیں اور معنوی اعتبار سے کون کون سی اقسام ہیں۔ سب سے پہلے نثر کی تعریف کو دیکھتے ہیں تو لغوی تعریف یہ ہے کہ نثر کے لغوی معنی بکھری ہوئی شے کے ہیں، اور نثر کے جو اصطلاحی معنی ہیں تو وہ تحریر جو منظوم نہ ہو، یعنی شاعری نہ ہو بلکہ عام گفتگو کی طرح لکھی جائے اسے نثر کہتے ہیں۔ یعنی ایسا جملہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ شعر اور جملے میں فرق یہ ہے کہ شعر کے اندر وزن بحر ہوتا ہے، قافیہ ردیف ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور جو جملہ ہوتا ہے اس کے اندر ترکیب نحوی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو وزن بحر قافیہ ردیف نہیں نظر آتی۔ تو نثر جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے، شاعری سے، اور عام گفتگو میں جو ہم بات کرتے ہیں وہ نثر کہلاتی ہے۔ سب سے پہلے نثر کی جو ہم اقسام دیکھ رہے ہیں، یہ اقسام آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ اقسام اس کی لفظی اعتبار سے ہیں۔ لفظی اعتبار سے نمبر 1 کو کہا جاتا ہے عاری، نمبر 2 کو مرجز، نمبر 3 کو مسجع، اور نمبر 4 کو مکفع۔ تو اس میں مسجع اور مکفع کا نام تو آپ نے سنا ہے، عاری اور مرجز بھی ہوتی ہیں جو اقسام نثر ہیں لفظی اعتبار سے، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ یہ کون سی نثر کہلاتی ہیں۔ تو لفظی اقسام نثر 4 ہیں: عاری، مرجز، مسجع اور مکفع۔ سب سے پہلے عاری نثر کو دیکھتے ہیں، وہ نثر جس میں نہ وزن ہو اور نہ اس میں قافیہ ہو، یعنی کہ شاعری کی طرح وزن بحر نہیں ہوتی اس کے اندر، اور نہ ہی اس کے اندر قافیہ ہوتا ہے، یعنی سادی نثر جو عام طور پر ہم مضامین کے اندر پڑھتے ہیں، اور آپ نے مختلف مضامین پڑھے ہیں ان کے اندر، اور اسباق کے اندر، آپ کو ڈراموں کے اندر، افسانوں کے اندر، اس طرح ناولوں کے اندر آپ کو جو عام نثر نظر آ رہی ہوتی ہے وہ عاری نثر کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر یہ بات خاص ہوتی ہے، اس کے اندر سنجیدگی ہوتی ہے، متانت ہوتی ہے، سلاست و روانی ہوتی ہے، اور اس کے اندر فصاحت بھی پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر علم بیان، علم بدیع کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو نثر تو ہوتی ہے لیکن اس کے اندر وزن کے نہیں ہوتا، قافیہ نہیں ہوتا، لیکن یہ چیزیں اس کے اندر ہوتی ہے، سنجیدگی، متانت، سلاست و روانی اور فصاحت میں بلند درجہ رکھتی ہے۔ جب ایک وقت تھا کہ نثر کی دنیا میں مسجع اور مقفع کا سکہ چلتا تھا، ایک وقت تھا کہ ابتدا اردو ادب کی ابتدا ہوئی نثر کی، تو اس دور میں زیادہ تر جو اچھی نثر سمجھی جاتی تھی وہ نثر ہوتی تھی جو قافیہ دار ہو، مقفع اور مسجع ہو، اور مقفع اور مسجع نثر ہی کو صحیح ادبی نثر سمجھا جاتا تھا۔ اس دور میں مقفع اور مسجع نثر کو ہی ادبی نثر کہا جاتا تھا، اور عام نثر لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اس وقت نثر کا صحیح آہنگ رکھنے والی نثر کو نثر عاری جیسا نام ہی دیا جا سکتا تھا، تو پھر جو سادہ نثر تھی اس کو نثر عاری کا نام دے دیا گیا۔ جدید نقطہ نظر کے مطابق نثر عاری ہی صحیح معنوں میں ادبی نثر ہے، تو اب تو ہم نثر عاری کو ہی جو ہے صحیح ادبی نثر مانتے ہیں، اور مقفع اور مسجع نثر جو ہے وہ ایک قافیہ دار عبارت وہ اب بہت کم ہو گئی ہے، تو صحیح جو نثر ہے اب عاری نثر ہی کہلاتی ہے۔ یہ ایک پیراگراف ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی مضمون کا آپ دیکھ لیں پیراگراف تو عاری نثر کہلاتا ہے، جس کے اندر مقفع مسجع والی چیز نہ ہو۔ اور تاریخ کے اوراق پر سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوگا کہ یہ عجائب زار ہمیشہ سے عجیب عجیب تغیرات و حوادث کی اماجگاہ رہ چکا ہے۔ قوموں اور ملکوں کو عروج و زوال، عظیم الشان سلطنتوں کی تباہی و بربادی، نرنگے روزگار کے ادنا کرشمے اور نمونے ہیں۔ یہ ایک پیراگراف ہے جس میں آپ کو عام طور پر سادی ایک نثر نظر آ رہی ہے، اور یہی جو ہے وہ عاری نثر کہلاتی ہے۔ مرجز نثر کون سی ہوتی ہے؟ مرجز نثر میں فرق یہ ہے کہ اگر نثر میں شعر کا وزن تو ہو مگر قافیہ جو ہے وہ نہ ہو تو ایسی نثر کو مرجز نثر کہا جاتا ہے۔ تو ایسی نثر جو شعر کی طرح وزن رکھتی ہو لیکن اس کے اندر قافیہ نہ ہو اور قافیہ نہ پایا جائے تو وہ مرجز کہلاتی ہے۔ نثر کے تمام فکروں میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کی ترتیب میں الٹ پھیر کر دیا جاتا ہے،
تو شاعری کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک خاص وزن ہوتا ہے جس سے شاعری کی جاتی ہے، تو اس وجہ سے الفاظ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں، تو اسی طرح اس نثر میں بھی الفاظ آگے پیچھے کیے جاتے ہیں تاکہ وزن برابر ہو جائے۔ ایک مثال اس کی اس طرح ہے کہ قامت موضوع کے روبرو سر و رواں ناچیز ہے، اور کاکل پیچاں کے سامنے مشک ختن بے قدر ہے۔ تو پہلا جو جملہ ہے قامت موضوع سے لے کر ناچیز ہے، اور پھر اس کے آگے کاکل پیچاں کے سامنے بے قدر ہے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ ان دونوں جملوں میں وزن تو ہے، شعراء سمجھتے ہیں کہ وزن تو ہوگا، بہر بھی ہوگا، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کے اندر جو ہے آپ کو قافیہ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو ایسی نثر جس کے اندر جو ہے وہ وزن تو ہو لیکن قافیہ نہ ہو، وہ مرجز کہلاتی ہے۔ بہت کم یہ نثر آج کل لکھی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کا نام بھی کم سنا جاتا ہے۔ اب مسجع اور مکفہ نثر کی بات کرتے ہیں، جو اصل ہمارا آج کا موضوع ہے۔ تو مسجع اور مکفہ نثر کو بعض جو لوگ ہیں وہ ایک ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ مرکب عطفی کے ساتھ پڑھتے ہیں، مکفہ و مسجع، تو کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں۔ لیکن بعض جو ہمارے علماء ہیں ادب کے، وہ کہتے ہیں کہ یہ علیحدہ ہیں، تو اس اعتبار سے ان میں کیا علیحدگی ہے تو اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ مسجع بعض حضرات کے نزدیک نثر مکفہ اور نثر مسجع معنی اصطلاحات ہیں، لیکن بعض علماء ادب نثر مسجع کو نثر مکفہ سے مختلف جانتے ہیں، کہتے ہیں علیحدہ ہے۔ ان کے خیال میں صنف توضیح اگر نثر میں واقع ہو، یعنی دو فکروں کا یا دو جملوں کے تمام یا بیشتر الفاظ وزن میں بھی ہوں اور قافیہ بھی ہو، تو ایسی نثر کو نثر مسجع کہا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر تو ایسا ہے جیسے کہ شاعری ہے کہ آپ دو جملے لکھیں نثر کے اندر اور کہیں کہ اس کے اندر جو ہے آپ کو ہے جملے کی طور پر ہو، لیکن اس کے اندر کیا ہو، ایک تو وزن بھی ہو اور دوسرا ہو وہ اس کے اندر آپ کو قافیہ بھی نظر آئے، تو نثر ہو، تو پھر آپ کو کیا ہوگا، یہ ایسی نثر جو ہے وہ مسجع نثر کہلاتی ہے۔ لیکن وہ نثر ہوگی، وہ شعر نہیں ہوگا۔ شعر کے اندر تو ایک خیال ہوتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ شعر ہے، لیکن عام جملوں کے اندر جب انسان لکھے اور اس کے اندر کا آپ قافیہ بھی لے آئیں اور اس کے اندر آپ جو وزن بھی لے آئیں، تو وہ جو ہے وہ مسجع نثر کہلائے گی۔ مثال کے طور پر دریائے لطافت میں سید انشاء نے یہ اس کی مثال یہ فقرے لکھے ہیں۔ یہ فقرے ہیں جی، دو فقرے ذرا سمجھنا ہے کہ پونڈا میٹھا، پوڈا میٹھا، پوڈا کہتے ہیں گنے کو، اتنا بھلا کہ جس کی بھلائی گمان سے بڑھ کر ہے، یہ ایک جملہ ہے۔ اور دوسرا جملہ پوڈا پھیکا، اتنا برا کہ اس کی برائی بیان سے باہر ہے، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اب اوپر والا جملہ اور نیچے والا جملہ، اب یہ شعر تو نہیں ہو سکتا، یہ نثر کی ترتیب پر ہے، لیکن اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر وزن ہے، دونوں ہم وزن ہیں، اور دوسرا یہ اس کے اندر آپ کو گمان اور بیان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، گمان اور بیان یہ قافیہ بھی ہیں، تو وزن بھی ہو گیا اور قافیہ بھی آ گیا۔ تو ایسی جو ہے وہ نثر جس کے اندر وزن بھی ہو جملوں کے اندر اور قافیہ بھی ہو، وہ مسجع نثر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بعض لوگ تو کہتے ہیں نہیں مکفہ اور مسجع برابر ہیں، لیکن یہ اصل چیز ہے کہ مسجع نثر میں جو ہے آپ کو وزن اور قافیہ دونوں نظر آئیں گے، لیکن مکفہ میں کیا ہوگا، مکفہ میں آپ کو وزن نہیں نظر آئے گا، صرف قافیہ نظر آئیں گے۔ تو مکفہ ایسی نثر جس کے فکروں میں وزن نہ ہو لیکن قافیہ استعمال کیا گیا ہو، وہ مکفہ نثر کہلاتی ہے۔ اور غالب کی خطوط ہم ابھی پڑھیں گے، خط ہماری جو ہے جو سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے پڑھیں گے، اس میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ مکفہ نثر کا استعمال ہے۔ غالب کی خطوط میں اس کی بہترین مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر غالب کے درج ذیل اقتباس میں خط کشیدہ الفاظ ہم کافی ہیں، خط کشیدہ تو نہیں ہے، میں خود آپ کو بتا دوں گا یہاں پر کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ قوافی ہیں۔ تو ایک یہاں پر یہ غالب کی خطوط سے یہ اقتباس لیا گیا کہ حضرت نے میری گفتاری کا نیا رنگ نکالا، بستان خیال کے دیکھنے کا دانہ ڈالا، نکالا اور ڈالا، یہ دونوں قوافی ہیں۔ مجھ میں اتنی طاقت پرواز کہاں کہ بلا سے اگر پھنس جاؤں، دام پر گر کے دانہ زمین پر سے اٹھاؤں، جاؤں اور اٹھاؤں قوافی ہیں۔ تو ان دونوں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ چار جملے ہیں، پہلے دو جملوں کے اندر آپ کو علیحدہ قافیہ نظر آئے، پھر دو جملوں کے اندر علیحدہ قافیہ نظر آئے، اس کے اندر وزن نہیں ہے، صرف قافیہ دار عبارت ہے۔ تو ایسی عبارت جو قافیہ دار ہو تو وہ کیا کہلاتی ہے، وہ مکفہ نثر کہلاتی ہے۔ تو یہ ہو گئی جی، آپ کو پتہ چل گئی کہ لفظی اعتبار سے نثر کی کون کون سی اقسام ہیں، ٹھیک ہے، عاری، مرجز، مکفہ اور مسجع نثر، چار جو عام طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں معنی کے اعتبار سے نثر کی بھی چار قسمیں ہیں، اس کو بھی پڑھتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ تاکہ ہمارے ان میں اضافہ ہو۔ تو چار نثریں معنی کے اعتبار سے ہوتی ہیں، آپ نے اس کا نام بھی سنا ہوگا، عمومی طور پر ادبی خصوصیات کے اندر آپ پڑھتے رہتے ہیں، سلیس و سادہ نثر، سلیس و سادہ نثر۔ تو دقیق رنگین ایک، نمبر دو دقیق سادہ، تیسرا سلیس رنگین اور پھر سلیس سادہ۔
ایک دقیق ہوتی ہے اور ایک سلیس ہوتی ہے، پھر ایک کے ساتھ رنگین ہے اور ایک سادہ نثر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو معنوی اقسام نثر کہا جاتا ہے۔ اب دقیق رنگین، ٹھیک ہے، ایسی عبارت میں الفاظ اور معنی دونوں ہی مشکل ہوتے ہیں، یہ مشکل ترین نثر ہوتی ہے، اور اس میں ثناء لفظی و معنوی، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے علم بدیع صنعتیں، صنعت تلمیح، صنعت تناسب، یہ ساری کی ساری صنعتیں جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہوتی ہیں۔ الفاظ آپس میں کسی نہ کسی طرح سے مناسبت بھی رکھتے ہیں، یعنی رعایت لفظی بھی ہوتی ہے۔ اب رعایت لفظی کو پہلے سمجھ لیں، یہ رعایت لفظی بڑا اہم لفظ ہے۔ رعایت لفظی کیا ہوتا ہے؟ تو رعایت لفظی یہ ہے کہ الفاظ کی ایسی ترتیب جس میں سادگی، بے تکلفی اور بے ساختگی کی فطری راہ چھوڑ کر، ترک کر کے بات کہنے والا انہیں تکلف اور تصنع بناوٹ کے رشتے میں جوڑتا ہے، یعنی کہ ایسی عبارت جو مشکل عبارت ہو، ٹھیک ہے، جو بے تکلفی، جس کے اندر تکلف بھی ہو اور تصنع بناوٹ بھی نظر آئے، وہ رعایت لفظی کہلاتی ہے۔ تو اس کے اندر رعایت لفظی بھی ہوتی ہے، بناوٹ بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر ثناء لفظی اور معنوی، یعنی مشکل ترین نثر دقیق رنگین کہلاتی ہے۔ دقیق سادہ، ایسی عبارت الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے مشکل تو ہوتی ہیں مگر اس میں رعایت و مناسبات اور ثناء بدائع نہیں ہوتی۔ تو عبارت لفظی اعتبار سے مشکل ہوتی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی مشکل ہوتی ہے، لیکن اس میں رعایت لفظی نہیں ہوتی، بناوٹ نہیں ہوتی، اور نہ اس کے اندر علم بدیع کو استعمال کیا جاتا ہے، صنعتوں کو، تو ایسی دقیق سادہ کہلاتی ہے۔ اس کے الفاظ میں مناسبت بھی نہیں پائی جاتی، یعنی رعایت لفظی بھی نہیں ہوتی۔ اب سلیس رنگین نثر، اس میں الفاظ اور معنی دونوں اعتبار سے آسانی ہوتی ہے، سہل آسانی ہوتی ہے، مگر اس میں مناسبات لفظی اور ثناء بدائع کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں رعایت لفظی بھی ہوتی ہے اور علم بدیع بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، صنعتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں الفاظ اور معنی آسان ہوتے ہیں سمجھنے۔ تو ایسی نثر جس میں الفاظ و معنی آسان ہو لیکن رعایت لفظی ہو، بناوٹ بھی ہو اور علم بدیع بھی ہو، تو اس کو سلیس رنگین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بہت زیادہ نثر جو عام طور پر سلیس اور سادہ نثر ہم پڑھتے رہتے ہیں، اب اس کا یہاں پر آپ کو تعریف پتہ چل جائے گی۔ اس میں الفاظ و معنی دونوں اعتبار سے سہل عبارت، آسان عبارت ہوتی ہے، کوئی رعایت لفظی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل سادی عبارت آپ سمجھ لیں، اس کے اندر پہلے تو آپ کو الفاظ بھی آسان لگیں گے، اور پھر معنی کے اعتبار سے بھی جب الفاظ آسان آئیں گے تو معنی کے اعتبار سے بھی آسانی ہوگی، آسان عبارت ہوگی، رعایت لفظی بھی نہیں ہوگی، اور عام طور پر اس کے اندر جو ہے وہ علم بیان اور علم بدیع کو بھی استعمال نہیں کیا جائے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو سلید و سادہ نثر، آپ نے پڑھی سر سید احمد خان کی سلیس اور سادہ نثر کو رواج دیا، تو یہ وہ نثر ہے جن کو انہوں نے رواج دی۔ اس سے پہلے یہ سلیس رنگین بھی چلتی رہی، دقیق سادہ بھی چلتی رہی، دقیق رنگین نثر بھی چلتی رہی۔ تو مختلف نثر ہیں جو ہم جو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر اب کون سی نثر ہے، یعنی کہ وہ لفظی اعتبار سے عاری ہے، مرجز ہے، وہ مقفع ہے، مسجع ہے، یا معنوی اعتبار سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا نثر جو ہے وہ کون سی ہے، وہ دقیق رنگین ہے، دقیق سادہ ہے، سلیس رنگین ہے یا سلیس سادہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہم تو سادہ ہم کہتے ہیں سلیس اور سادہ، بس عام نثر کا نام ہے۔ تو یہ آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اور ایک دو دفعہ آپ اس کو دہرا لیا کریں، اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو صحیح طرح بات سمجھ آ جائے، اور اس میں کوئی مشکل الفاظ ہوں تو آپ بے شک مجھ سے وہ اس کے بارے میں پوچھ بھی سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کی آپ وضاحت کر دیں۔ تو مجھے امید ہے ویسے میں آسانی پیش کرتا ہوں، بچوں کے لیے آسانی ہو، اور اس کے اندر جو ہے ایسی ترتیب ہو سبق کے پڑھانے کی کہ جس میں آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو یہ اہم چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہم اب خطوط غالب کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے، مکتوب نگاری کو پڑھیں گے، مکتوب نگاری کے اندر ہم خطوط غالب کو پڑھیں گے، اور غالب کا ایک خط جو ہماری نصاب کا حصہ ہے، جو ہمارے سمارٹ سلیبس میں ہے، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر اقبال کے خط ہمارے سمارٹ سلیبس کا حصہ ہے، اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو یہ جو لیکچر تھا یہ عام لیکچر ہے، یہ 9 10 فرسٹ سیکنڈ ایئر بلکہ تمام اردو ادب کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میری طرح، تو وہ ہم اس چیز کو سیکھیں کہ نثر کسے کہتے ہیں، نثر کی اقسام کون سی ہیں، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، پھر شاعری کے اندر ان اصطلاحات شاعری کو سیکھنے کی کوشش کریں، فنی اعتبار سے علم بیان، علم بدیع کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ مشکل تو ہیں، قواعد اور گرامر مشکل ہے، لیکن جب سیکھ جاتا ہے بندہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل اردو کسے کہا جاتا ہے اور اردو کا اصل مقصد کیا ہے۔ ہم خالی اگر یہ دیکھیں کہ الفاظ کو بس بیان کر دینا اور عبارت کو پڑھ لینا اور تشریح کی طرف چلے جانا، اور یا پھر مشقی سوالات کر لینا، یہ ادب نہیں ہے۔ ادب اصل یہ ہے کہ ہم اس نثر کو سمجھیں، اس فن کو سمجھیں، اور پھر خود
ایسا وقت بھی آئے کہ ہم خود لکھنے کی کوشش کریں، ہم شاعری کریں، ہم نثر کے اندر خود لکھنے کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں ادب کا پتہ چلے گا کہ ادب کیا ہے اور ادب کا کیا فائدہ لوگوں کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ پھر بھی کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور میرے لیے آپ نے دعا کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، سلامت رہیں، والسلام۔